آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹنگ ہو رہی تھی، اور وہاں پہ جو حکومتی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی ظاہر غیر موجودگی کی وجہ سے ایک دو اور سینیٹرز کو ووٹ ڈالنا پڑا۔ ہمارے پاس خبر یہی تھی کہ وہ علیل ہیں، شدید علیل ہیں، ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، اور ظاہر علالت کی وجہ سے وہ جو پارلیمان نہ آ سکے، اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکے۔ پھر رات گئے ان کے انتقال کی جو خبر آ گئی، اور ظاہر ہے ان کی فیملی کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ناظرین ان کا اگر آپ اکیڈمک بیک گراؤنڈ اور ان کی جو لائف ہے اس حوالے سے دیکھیں تو ہی سٹارٹڈ ایز اے کالمسٹ۔ ہم تو ان کو ایک پاکستان کے مشہور و معروف ایک کالمسٹ کے طور پر جانتے ہیں۔ ظاہر آفٹر ورڈز پھر ان کی رفاقت جو ہو گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ، پھر فارملی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن بھی کر لیا، اور آج جو ہم نے دیکھا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب فارمر پرائم منسٹر جو ان کے ساتھی بھی ہیں، انہوں نے جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے انتقال کے حوالے سے جو اپنے ظاہر ہے اپنے ریمارکس، اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ تحریر کرتے ہیں ایکس کے اوپر کہ وہ ایک انتہائی مخلص اور بااعتماد ساتھی تھے عرفان صدیقی صاحب۔ ان کی وفات پر دلی رنج ہوا ہے، میرے دل میں ان کی بہت اچھی اور لازوال یادیں ہیں۔ ان کی وفات ایک عزیز ترین بھائی کے بچھڑ جانے کے مترادف ہیں، جس کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کا قلم ہمیشہ حق اور سچ کے باب لکھتا رہا۔ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرفان صدیقی صاحب کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر دے، آمین۔ ناظرین آج ان کا جنازہ یہاں پہ اسلام آباد میں H11 قبرستان میں ادا کر دیا گیا۔ چودھری غلام صاحب، انیشلی آپ کو اس پہ ریئیکشن چاہوں گا۔ عرفان صدیقی صاحب ظاہر ہے دہائیوں سے شعبہ صحافت کے ساتھ موجود رہے، اس کے ساتھ جڑے رہے، آخری دنوں تک بھی وہ کالم ان کا چھپتا تھا دنیا اخبار اور ساتھ میں جو ہے جنگ اخبار کے اندر بھی، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد ان کی ایسوسیشن انہوں نے اپنے جو مڈ کیریئر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کر لی تھی، وہ ظاہر ہے کسی کا بھی حق ہے سیاست کرنے کا۔ چوہدری صاحب نہیں، عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ہماری ذاتی بھی نیازمندی رہی ہے۔ اچھے مرنج اور گڈی ٹائپ انسان تھے، اپنے ویوز رکھتے تھے اور اپنی رائے کا برحملہ اور نظریے پر کاربند رہے، اور انہیں نے اسی سلسلے میں انیشلی وہ نواز شریف صاحب کی تقریروں کے لیے ان کو انگیج کیا گیا۔ وہ ایک کسی جگہ پڑھاتے تھے اور ساتھ کالم لکھ رہے تھے، تو پھر وہ پارٹی کے اندر وہ کافی مقام بناتے گئے، کیونکہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست جب آپ کا تعلق ہو تو پھر آپ کو جگہ مل ہی جاتی ہے۔ تو بعد میں رفیق طارق مرحوم جو صدر بنے تو یہ ان کے ساتھ پریس سیکرٹری کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اور پھر یہ مختلف حیثیتوں سے کام کیا، اور اسی کے نتیجے میں ان کو سینیٹر بھی اور بنایا گیا، اور ایک وقت میں کوئی کرائے کا یا کس کے فضول سا ایک پرچہ کر کے عمران خان گورنمنٹ میں ان کے اوپر پرچہ دیا گیا، اور ایک دو دن ان کو جیل بھی رہنا پڑا۔ تو میرے خیال میں ایک اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ باقی میں نہ ان کی سیاست سے سیاسی جو خیالات اور نظریات رکھنے کا ہر پاکستانی کو حق ہے۔ حسن ایوب، آپ کا بھی تعلق واسطہ ان سے رہا، خاص طور پر جب قائد واپس آ رہے تھے، لاسٹ ان کا ٹرپ تھا جہاز، آپ جب ریسیو کرنے کے لیے گئے، اور آپ نے بتایا وہاں پہ آپ لوگوں کی ایک تصویر بھی تھی دبئی میں شاید غالباً، جی سو وہاں پہ آپ لوگ انہوں نے بلایا تھا جی ہمیں کافی کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے، اور بڑے پرتکلف تھا وہ، مطلب ہائی ٹی ٹائپ کی چیز تھی۔ مجھے تو یاد ہے کہ عامر ریاض رانا صاحب نے کہا کہ آپ خوش نصیب آدمی ہیں کہ جنہیں جو ہے عرفان صدیقی صاحب نے اتنی جو ہے وہ دعوت دی، لیکن بارہ جی انہوں نے یہ بھی کہا، استاد محترم کہتے تھے تمام لوگ ان کو، بڑے بڑے جرنلسٹ کو میں نے دیکھا کہ ان کو استاد محترم کہتے ہیں۔ ایک نفیس شخصیت، بڑے پولائٹ، یعنی کوئی اگر سینیٹر ہے تو اس سے بھی ادب سے بات کرنا، کوئی غریب آدمی اگر آ گیا، کوئی پین ہے، اس سے بھی بڑے پیار اور محبت اور عزت سے بات کرنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سینیٹ آف پاکستان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا 26ویں ترمیم کے اندر، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی جتنا عرصہ وہ یعنی رہے ہیں، تو ہمیشہ ہر بندے نے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے جی۔ پرویز رشید صاحب سے ان کی اچھی زیادہ جو ہے وہ دوستی تھی، اور آج ان کے جنازے کے اندر بھی شریک تھے۔ میں نے خود وہاں پر پہنچنا تھا، بٹ انفارچونیٹلی میں شرکت نہیں کر سکا اس پروگرام کی وجہ سے۔ چلیں ناظرین